الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارہ سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. چونکہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے اور پہلا عشرہ آگے 2-4 دنوں میں اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو اس پہلے عشرہ کے اخیر میں 10 محرم الحرام بلکہ 1 محرم الحرام سے ہی آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور 10 محرم الحرام تک خاص طور پر یہ 10 دنوں میں ملک پاکستان، ہندوستان، مختلف ممالک میں ایک افراتفری سی نظر آتی ہے اور ایک شور و غوغا سا نظر آتا ہے، ایک رونا دھونا چیخ و پکار سی نظر آتی ہے، ایک ماتم و گریہ و زاری و مرثیہ قصیدہ اور مزیح خوانی، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک طبقہ بڑے زور شور سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے اس میں ناسازگار قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. اور آئے روز اس مرتبہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 10 محرم نہیں آیا اور ملک پاکستان میں مختلف شہروں علاقوں کے اندر مختلف ایسے نام نہاد ذاکر جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ذاکر کہتے ہیں، وہ صحابہ اکرام پر بکواسات کرتے ہوئے پائے گئے اور ان کے خلاف FIR ہوئی. یہاں کشمیر میں بھی ایک نوجوان لڑکا اس پر FIR ہوئی، اور ملک پاکستان میں ایک بدنام زمانہ جس کے کلپس چل رہے ہیں بے حیائی و فحاشی کے، وہ بھی اٹھتا ہے اور صحابہ پر بکواس کرتا ہے. ایک لڑکا شبیع الحسن کیا نام ہے اس کا، اس پر بھی FIR ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ FIR کا چل رہا ہے. ظاہر بات ہے جب دشمنان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کی محبت کا نام نہاد لیبل لگا کر اپنے آپ کو بڑا ہی عاشق اور محب اہل بیت باور کرواتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو در حقیقت ان کے دلوں میں محبت تو اہل بیت کی نہیں ہوتی، لیکن بغض صحابہ کا ضرور ہوتا ہے. اور گندگی اندر اسلام کے حوالے سے، یعنی اسلام کے ساتھ دشمنی کی جو گندگی ہے، خباثت ہے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ضمیروں کے اندر جو گٹر ابل رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ابل پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے اور گندگی باہر آتی ہے.
تو اس لحاظ سے ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ، اس میں چونکہ جہاں اور واقعات ہیں، اس کے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس پر میں نے پہلے بات کی ہے۔ تو اسی طرح اب 10 محرم الحرام کو واقع شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء کی شہادت اور واقع کربلا سے موسوم ایک واقعہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں موجود ہے، تو اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ موضوع تو بہت ہی لمبا چوڑا ہے، اس کو تو اگر تفصیلاً مختلف جہات سے بیان کیا جائے تو یقیناً یہ موضوع 6 مہینے بلکہ سال بھی چل سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے اہل بیت عظام کے جو فضائل ہی اگر لے کر ہم بیٹھ جائیں تو وہ فضائل ہی اس قدر تفصیلی ہیں کہ ان کو اگر تفصیل کی گہرائیوں میں جایا جائے تو اس کے لیے ایک لمبا زمانہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی خاندانی تعارف، فضائل و مناقب، ان کے 4 سیرت کے ادوار میں سے 4 سیرت کے ادوار، اور ان میں سے پھر دوسری چیز ان کا آخری جو دور ہے سیرت کا، چوتھا، اس میں پیش آنے والا واقع شہادت، واقع کربلا، اور تیسرا عنوان آپ کے سامنے جو رکھنا ہے وہ ہے کہ آیا اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم روئیں، پیٹیں، سوگوار ہو جائیں، منہ اپنا جو ہے لٹکا لیں، شکلیں بنا لیں، گریبان چاک کر لیں، سروں پر دھول ڈالیں، غبار ڈالیں، منہ پر تھپڑ ماریں، خنجر، چاقو، زنجیر زنی کریں، اپنے آپ کو زخمی کریں اور انگاروں کے اوپر چلیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کریں ماتم کے نام پر؟ کیا یہ بغیرتی اور فحاشی یا یہ جو ہے عریانی یا اس قسم کا ظلم، جبر، یہ چیزیں اسلام یہ اسلام کا حکم تو دور کی بات، اسلام کے مزاج سے ہی یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، جڑتی ہی نہیں۔ تو کیا آیا یہ گندگی ہمیں معاذ اللہ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقدس شخصیت، ان کے بہتر رفقاء، ان مقدس شخصیات کی قربانیوں سے ہمیں یہ نتیجہ ملا ہے کہ ہم اس قسم کی خرافات اور واہیات کا ارتکاب شروع کر دیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے جتنی بڑی وہ شخصیات تھیں، ان کی قربانیاں تھیں، اسی قدر اس سے حاصل ہونے والے اسباق بھی اسی قدر عظیم ہوں گے۔ وہ عظیم اسباق کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ماتم کی شرعی حیثیت بھی یہ خود ایک لمبا موضوع ہے، اس پر کچھ باتیں بھی تھوڑی سی میں کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر تفصیل ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، بہت زیادہ فضائل ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور پہلی بار آیا، اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی، اور کیا خوشخبری دی؟ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت کے شہزادے یعنی جنتیوں کے سردار ہوں گے، اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک ہوتا ہے جنت میں جانا، جنتی ہونا، اور ایک ہوتا ہے جنتیوں کا سردار ہونا۔ ماشاءاللہ کیا کمال حاصل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں بنا دے امام متقیوں کا۔ ویسے امامت کوئی اچھی، کسی کا امام بننا، پیشوا بننا، مطلب یہ ہے کہ اس کا لیڈر بننا، اس کا قائد بننا، بادشاہ بننا، یہ امامت، یہ چیزیں مانگنی نہیں چاہیے۔ جو آدمی بادشاہت مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو کند چھری سے ذبح کرنے کے لیے اس نے آمادہ ہو گیا ہے، اور جو مانگتا نہیں ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، تو اس کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدم بقدم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ امام صرف متقی نہ بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اس سے یہ اشارہ دیا کہ تقوی لو لیول پہ اختیار نہ کرو، ہائی لیول پہ جا کے اختیار کرو۔ اتنا ہائی لیول پہ تقوی اختیار کرو کہ صرف متقی نہ بنو، متقیوں کے بھی امام بن جاؤ، متقیوں کے بھی امام بن جاؤ۔ دنیا کے اعتبار سے امامت مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس پر بڑی روایات بھی موجود ہیں، لیکن متقیوں کا امام بننا خود قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے۔ پتہ چلا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے لو لیول پہ نہیں، ہائی لیول پہ جانا ہے آپ نے، متقین للمتقین اماما۔ تو اب یہاں ایک ہوتا ہے جنتی ہونا، ایک ہوتا ہے جنتیوں کا امام ہونا۔
اب سب جنتیوں کے امام ہوں گے، خاص کر وہ جنتی جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے، ان کے یہ امام ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت بتاتی ہے سیدہ کہول اہل جنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، دنیا میں جو ادیڑ عمر کے، بڑی عمر کے جائیں گے تو جنت میں ان جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اس روایت کو بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ امام ہوں گے لیکن الا الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے امام نہیں ہو سکتے۔ اور کیا اپنے والد محترم کے بھی امام ہوں گے، حضرت علی کے بھی؟ تو کچھ کو مستثنا کرنا پڑے گا، تو کچھ کو مستثنا کرنا پڑے گا۔ تو جن دلائل سے ایک استثناء ہو گئی تو اصول فقہ کا اصول ہے جب دلیل مخصص آتی ہے تو کچھ نکل گئے تو اور بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو میں نے نکالے اور بھی بتایا آپ کے سامنے۔ اچھا، اسی طرح یہ میں نے ایک روایت پیش کی کہ صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے امام ہوں گے۔ اور دوسرا ذرا دیکھ لیں، ہر آدمی اپنے دنیا پر دیکھتا ہے میرا نسب بڑا اعلیٰ، میں بڑے اعلیٰ خاندان کا، ذرا حسن و حسین کا خاندان بھی دیکھ لیں، جن کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے والد محترم علی المرتضیٰ ہیں، جن کی والدہ محترمہ جگر گوشہ رسول فاطمۃ الزہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اندازہ کر لیں کتنا بڑا شجرہ، عظیم شجرے کے حامل تھے، یہ بھی ان کی فضیلت۔ اسی طرح حضرت حسین حسن، یعنی بہت سارے ان کے فضائل ہیں، میں نے کہا وقت تھوڑا ہے کہ کتنے بیان کیے جائے۔ آپ علیہ السلام نے 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی، ان میں ایک وہ ہے کہ جو عطرت رسول کو پامال کرتا ہے، عطرت رسول، خاندان رسول، آل رسول، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ حضرت حسن حضور علیہ السلام نے خود نام رکھا، نام ان کے رکھے آپ علیہ السلام نے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ حسن حسین سے پہلے دنیا تاریخی انسانیت میں حسن حسین کسی کا نام ملتا نہیں ہے۔ یہ 2 نام گویا اللہ نے اپنے خزانوں میں ان 2 شہزادوں کے لیے رکھے تھے، ڈانپ کے رکھے تھے، جو ملے تو ان کو ملے، حسن اور حسین نام۔ اور ان کے آگے معانی کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن نام رکھتا ہوں میں اس اپنے بیٹے کا، کیوں رکھتا ہوں؟ جب 2 بڑی عظیم جماعتوں، مسلمانوں کی، مومنوں کی جماعتوں میں بہت زیادہ تصادم ہو جائے گا تو یہ ان 2 جماعتوں میں صلح کروانے والا ہوگا۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی 2 جماعتیں؟ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی 2 بڑی جماعتیں، عظیمتین فئتین عظیمتین مسلمتین۔ وہ 2 بڑی جماعتیں ہوں گی، عظیمتین بڑی جماعتیں، فئتین جماعتیں، عظیمتین بڑی۔ کیا ایک مسلمان ہوگی دوسری معاذ اللہ کافر ہوگی جس طرح کہ دشمنان صحابہ کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مسلمتین، دونوں مسلمان ہوں گی، دونوں مسلمان ہوں گی۔ اور حضرت علی جن کے بارے میں کہیں گے کہ موتانا و موتاہم فی الجنہ، ہمارے کلاہما فی الجنہ، ہمارے شہید ہوئے یا ان کے شہید ہوئے، دونوں کدھر ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تو یہ کہہ کر علی نے قیامت تک آنے والے دشمنان اصحاب رسول پر ضرب کاری کر دی، ضرب لگا دی کہ اپنی زبانوں کو لگام دینا، دونوں طرف شہید تھے، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کہ ان کا نام رکھا گیا حسن، انہوں نے صلح کروائی، اور صلح کروا کے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے بیعت کی اپنے کمانڈر کیس سمیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور شرائط طے ہو گئی اور بیعت کر لی، جس کو دشمنان صحابہ کو آج تک ان کو ہضم نہ ہوئی۔ اس وقت سے لے کر انہوں نے اس وقت بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس کی پاداش میں یا عار المؤمنین یا مذل المؤمنین اس قسم کے لفظ بولے، اے مومنوں کی عار، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، بیعت کر کے۔ اور اس وقت سے بھی رات پر خنجر، خیمے کو آگ اور ظلم و ستم، اور آج تک دیکھیں آپ ان کے ہاں حضرت حسین کا نام بہت سنیں گے، حسن کا نام نہ ہونے کے برابر۔ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ حسن کا نام صرف شرم چھپانے کے لیے لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لڑانا چاہتے تھے امت کو آپس میں، اور حسن کا مزاج یہ تھا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حسن کو اگر آپ پڑھ لیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون اٹھائیں، یعقوبی، مسعودی جو بھی اٹھائیں آپ، طبقات ابن سعد وغیرہ جو بھی، آپ کو ملے گا
تاریخ ابن اسیر اٹھائیں، تاریخ ابن کثیر اٹھائیں، آپ کو یہ ملے گا کہ جگہ جگہ حضرت حسن اپنے والد محترم سے یہ گزارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ابا جان جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف معاویہ ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف عائشہ ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں تیسرا تھرڈ پارٹی اپنا مقصد نکال رہی ہے، لیکن جنگیں ہو گئیں، غلط فہمیاں بنائی گئیں، وسوسے ڈالے گئے، بڑی لمبی چوڑی باتیں، بہت سارے خون بہے، ہزاروں کی تعداد میں خون بہے، اور پھر بڑا افسوس بھی ہوا بعد میں دونوں طرف سے کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا، کاش کہ یہ نہ ہوتا، دونوں طرف سے افسوس ہوا۔ لیکن جنگ نہ ہونے کا سب سے زیادہ بڑا فلسفہ پیش کرنے والے حضرت حسن تھے، اور حضرت حسن کو پھر بیعت کرنے کی پاداش میں ان کے ہاتھوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج ان کا نام لینے کو تیار اس وجہ سے نہیں ہے، وہ پوری طرح ان کے مشن کو وہ پورا نہیں کر سکے، کیونکہ وہ یہ دشمن یہ اسلام کے اندر دراڑ ڈالنا چاہتے تھے، لڑانا چاہتے تھے، اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے دونوں طرف مسلمان ہیں۔ اچھا جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عظیم شخصیت، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکتو فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ گیا ہوں، حدیث ثقلین، ایک کتاب اللہ اور ایک عطرتی، میری عطرت، اور ایک روایت میں آتا ہے سنتی۔ اہل سنت ساری روایتوں کو لیتے ہیں، اور دوسرے مفاداتی طبقے ٹولے وہ اپنی مرضی کی روایت لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنتی بھی ہے، عطرتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، تو سنت بھی لینی ہے، سنت۔ اور اصل یاد رکھیں، جو ضابطہ ہوتا ہے، ضابطہ شخص نہیں ہوا کرتا، ضابطہ دستاویز ہوا کرتی ہے۔ قرآن دستاویز ہے نا ہمارے پاس، آسمانی دستاویز ہے، ضابطہ ہے ہمارے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال اور افعال جو احادیث میں لکھے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے، یہ ہمارے پاس دستاویز ہے، سنت، احادیث۔ اب ان کو جو اپنائے گا، اہل بیت اپنائیں گے، چاہے گھر کے لوگ اپنائیں، اہل بیت سے مراد آپ کے گھر کے لوگ، آپ کی بیویاں سب سے پہلے آئیں گی اس میں، جن کو دشمن نکالنا چاہتا ہے۔ اہل بیت ساری دنیا کا اصول ہے عقلی نقلی کے، سب سے پہلے آئیں گی بیویاں، پھر آگے داماد بھی آئیں گے، چچزاد بھی آئیں گے، بچی بھی آئے گی، آگے نواسے بھی آئیں گے، ثانوی درجے میں، اور پھر آگے ثالث درجے میں جائیں تو پھر ہر تابع دار بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہم میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے ہے؟ تو کیا سلمان کے ساتھ آپ علیہ السلام کا کوئی خونی رشتہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اہل بیت میں سے ہیں، تو کیا پتہ چلا سلمان نے سب کو چھوڑا کے تن من دن اسلام پہ جو وارا ہے، تو ان کی قربانیوں کو دیکھ کے فرمایا ہمارے گھر کے لوگوں میں سے۔ اس کو کہتے ہیں اعزازاً اہل بیت میں شامل کرنا۔ آل رسول حسبی بھی ہے، نسبی بھی ہے، نسبی ہے خاندان کے لوگوں میں سے، حسبی بھی ہے قیامت تک آنے والے حضور کے پیروکار وہ بھی آل رسول میں داخل ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان جو بھی آپ کی تابعداری کر رہا ہے وہ آل رسول میں داخل ہے، وہ آل محمد جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں داخل ہے۔ یہ کیا ہے کہ بس لے کے ایک کونے میں آپ بیٹھ جائیں جی نہیں ایسے، اسلام بڑا اعلیٰ ظرفی اور وسط ظرفی کا مذہب ہے۔ جب کوئی بھی ایمان اور تقوی اور اعمال کا اعلیٰ درجہ اختیار کرے گا، وہ چاہے جس خاندان سے بھی ہو، وہ آل رسول میں داخل ہے۔ اور اگر ادھر سے خاندان کا آدمی ہو آپ علیہ السلام کا، اور وہ آپ سے دشمنی رکھے، تو آپ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے وہ خاندان سے ہی خارج، وہ اہل بیت سے خارج۔ بتائیے عبد العزیٰ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، کیا وہ اہل بیت میں ہے؟ نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بربادی کا اعلان قرآن میں قیامت تک ہی نہیں کر دیا گیا، حالانکہ سگا چچا ہے، اہل بیت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دشمن ہونے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ ایک اور مثالیں بہت ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، 3 تابعدار ہیں، ایک نافرمان ہو گیا ہے، مشرکوں کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب مشرکین کے ساتھ جب ملا ہوا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے آجا، باز نہیں آتا۔ پھر نوح علیہ السلام اس کے لیے آخر باپ ہیں، دل نرم ہوا، دعا کرنے لگے، اللہ نے روک دیا، اور اللہ نے جو روکا اس میں جو باتیں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔
پتہ چل گیا کہ اللہ سکا بیٹا ہے. آپ کہتے ہیں اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے, اہل بیت نوح میں سے نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح. آگے وجہ بھی بتا دی, اس لیے کہ بد کردار ہے. بد کردار ہو کر نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو کر اہل بیت سے خارج ہو گیا. اب ذرا اس سارے سور کبرے کو ملائیں آپ تو کیا نتیجہ نکلا؟ جو حضور کا صحیح معنوں میں تابع دار ہوگا وہ اہل بیت میں آئے گا, چاہے وہ حضور کے گھر کا رشتہ دار خونی رشتہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, پھر بھی آئے گا. ادخلوا آل فرعون, اے فرعون والو, فرعون کی آل داخل ہو جاؤ. فرعون دی کڑی اولاد اسی کڑی تھی پوترا سے جنہوں کو آہے جو داخل ہو جلو اگی بھی جی. فرعون کے ماننے والے چمچے کھڑچے فرعونی, ان سے کہا جا رہا ہے یہ کون سی آل ہو گئی؟ یہ حسبی ہو گئی, ماننے والے. تو اس لیے اس لفظ کو بعض جاہل لوگ خام ہوا سوشل میڈیا پہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بعض مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں فلاں یہ کہا فلاں یہ کہا, ہم کہا کہ آگے سے جواب دیتے ہیں پھر بولتی بند ہو جاتی ہے اللہ کی وجہ سے. اور بھائی قرآن حدیث کو مکمل پڑھا کرو, مطلب کہ لے کر دو چار نہ بیٹھ جایا کرو, ذرا دائیں بائیں بھی گھوما پھرا کرو. اگر علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ای اہل العلم ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے آ جاؤ, انما شفاء العی السؤال. پھنسے ہوا آدمی کی شفا اس میں ہے کہ کسی صاحب علم سے سوال کر لیں. اپنی طرف سے دو چار باتیں لے کر تجزیہ کر کے علامہ بن کے نہ بیٹھے, اس پر نتیجے نہ نکالیں. اس سے نقصان ہوتا ہے معاشرے میں, اور آدمی پھر کبھی ہدایت کا منہ بھی نہیں دیکھ پاتا. ساری زندگی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے, حالانکہ ہوتا باطل پر ہے. تو اس لیے بات کر رہا تھا کہ بہت سارے فضائل ہیں. حضرت ان کے جو مشابہ رسول تھے حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حسن بھی, حسن نصف اعلیٰ میں, اوپر کے جسم میں نصف اعلیٰ میں حسن حضور سے بہت ملتے جلتے تھے, اور نصف اسفل میں چال ڈال میں حضرت حسین زیادہ ملتے جلتے تھے, اور پورے نقشہ سیرت اور صورت میں حضرت فاطمہ حضور سے اپنے والد سے بہت ملتی جلتی تھی. کیا خاندان تھا. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا نا تو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابن لعلی وشبہم بنبی, بیٹا تو علی کا ہے لیکن کیا ملتا جلتا ہے حضور علیہ السلام سے, کیا ملتا جلتا ہے. اور یہی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے چومتے, کہتے ہیں نا آپس میں بڑی نفرتیں تھیں. ذرا پڑھ لیں. اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں, جب حضرت حسین کا نام لیتے ہیں تو ایک ہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے, شاہ کربلا کربلا کربلا. یہ تنگ نظری ہے, غصہ سے نظری ہونی چاہیے, اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے. کسی شخصیت کی اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ کو کھنگالنے کی کوشش کریں اول تا آخر. جو ریسرچر لوگ ہوتے ہیں, محققین ہوتے ہیں, جب آپ ان کے آرٹیکلز پڑھیں, ان کے تھیسس پڑھیں تو آپ کو ملے گا کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے بس ہاں اس نے یوں کیا اس نے وہ کیا, نہیں. پہلے اس کی تعارف, پہلا باب تعارف کا لاتے ہیں, کون تھا, کہاں پیدا ہوئے, والد کا کیا نام تھا, دادا کا کیا تھا, کہاں تعلیم حاصل کی, یہ وہ کرتے 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 پھر آگے دوسرا باب یا فصل آگے چلاتے ہیں. ہاں جی انہوں نے خدمات کیا ہیں, ان کے کمالات کیا ہیں, ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں, ان کے کردار کارنامے کیا ہیں, اور اس کے آگے نتائج کیا نکلتے ہیں, فلاں 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 ساری چیزیں. تو بھائی حضرت حسین کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو 4 ادوار ہیں. کتنے ادوار ہیں؟ 4. پہلا دور ان کی ولادت سے لے کر حضور علیہ السلام کے وفات حسرت آیات تک, یہ پہلا دور ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کی جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی تو ان کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی, بچے تھے. حضرت حسن بڑے تھے, 9 مہینے بڑے, اور حضرت حسین 9 مہینے چھوٹے تھے. ایک طہر درمیان میں گزرا تھا کہ حضرت حسین کی پیدائش کا سلسلہ آگے چلا, ایک طہر درمیان میں گزرا تھا, 9 مہینے چھوٹے تھے ان سے. اچھا حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 4 5 یا 5 6 سال, یہ 2 قول ہمیں مل رہے ہیں کہ اتنی ان کی عمر تھی. بچے تھے. بچے کی روایت قبول نہیں ہوتی, لیکن یہ اتنے عظیم ہستیاں ہیں کہ بچوں کی روایتیں بھی لے لی گئی ہیں. ہماری کتابوں میں بچوں کی روایتیں بھی آ گئی ہیں, بچوں کی روایتیں, لیکن تھوڑی ہیں. چند روایتیں ان سے جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ ہمارے پاس
ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے اسلام کی خوبی، اسلام کا حسن کیا ہے، آدمی لایانی قسم کی چیزوں کو چھوڑ دے. اور اسی طرح جو ہے میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور اختلاف کے وقت میں کیا کرنا ہے بتایا، مصیبت انسان کے اوپر آئے صبر کر لے، اجر ملتا ہے. بعد میں جا کے پھر جب اس مصیبت کی یاد آئے اور پھر اسی صبر کے ساتھ شکر ہے میں صبر کے ساتھ رہا، اس پر پھر اجر ملتا ہے. یہ چند روایات ان سے ہمیں ملتی ہیں. اب یہاں ذرا غور کریں، فریق مخالف نے سارا مذہب جن روایات پر رکھا ہے اور کہتے ہیں ہم نے ساری روایتیں اہل بیت سے لینی ہیں، اہل بیت سے لینی ہیں. حضرت حسین حسن تو حضور علیہ السلام کے وفات کے وقت بچے تھے، چند روایتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں. تم نے اتنا بڑا مذہب کا روایات کا سلسلہ پلندہ کہاں سے بنا دیا؟ وہ تو بچے تھے، پیچھے جا کے پھر انقطاع بناؤ گے اس کا، کیسے کرو گے؟ آپ علیہ السلام تک روایات کو کیسے پہنچاؤ گے؟ اگر تم صحابہ کو چھوڑ دو گے، صحابہ کا دامن چھوڑ دو گے، تو پھر حضور علیہ السلام تک روایات کا تسلسل کیسے پہنچاؤ گے؟ اچھا، اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بڑی اگر ہم دیکھیں خلفائے راشدین کی، ان کی حضرت عمر نے اپنے دور میں وظیفے مقرر کیے، سب کے وظیفے. اپنے بیٹے کا وظیفہ مقرر کیے 3000 درہم سالانہ اور ان کا 5,000. تو بیٹے نے کہا ابا جان میرا 3000، ان کا حسن حسین وغیرہ کا بدری صحابہ کا 5,000. کہا ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے ان کو جو منزلت قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لو. تو حضرت عمر زانوں کا ان کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں. بہت سارے واقعات میں نے صرف ایک، اپنے بیٹے کے لیے 3000 سالانہ درہم اور ان کے لیے 5,000. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت خاص رکھنے والے اسامہ کا 4,000، بیٹے کا پھر بھی 3,000، پھر بھی 3,000. اور اسی طرح ادھر سے عثمان غنی صاحب کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ محبت. علی نے اپنے بیٹوں کو، میں نے کہا تھا حسن حسین کو 5-6 جو پہرے دار تھے ان میں حسن حسین کا نام بھی آتا ہے، تلواریں لے کر عثمان چچا کے گھر پر کھڑے تھے اور پہرا دے رہے تھے. ان میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی، ادھر سے سینکڑوں پلوائی آ چکے تھے، باغی آ چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹوں کو کھڑا کر کے بتایا کہ عثمان کے خون کو بچانے کے لیے حسن حسین اپنا خون پیش کر سکتے ہیں. تو پتہ چلا عثمان کی چوکیداری حسن حسین کرتے ہیں، اور حسن حسین کا نام لینے والے عثمان پر حملہ آوروں پھونکیں تو وہ حسن حسین کے ساتھ ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جی یہی تو عمر تھے کہ جن کو انہی کی بہن حضرت حسن حسین کی بہن ام کلثوم کا رشتہ علی اور فاطمہ نے دیا، جن سے اولاد ہوئی ان کی، جس پر میں پیچھے تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں. تو اس لیے آپس میں بڑی محبتیں تھیں، بڑی الفتیں تھیں، عقیدتیں تھیں آپس میں بہت زیادہ. تو ابو بکر صاحب بھی ان کو اٹھاتے چومتے کہ میرے نبی بھی ان کو چوم رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، اور فرماتے تھے یہ میرے دنیا آخرت کے پھول ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے. ایک مرتبہ آپ نے کندھے کے اوپر سوار لے کے جا رہے تھے، کپڑا تھا اوپر، آگے ایک صحابی بڑے کہ دیکھیں کوئی بوجھ ہے میں اٹھا لوں. دیکھا کپڑا اٹھایا تو حسن حسین مسکرا رہے تھے. تو کہنے لگے او بچوں تمہیں کتنی بہترین سواری ملی ہے. تو آگے سے حضور مسکرائے، فرمانے لگے سواری تو بہترین ملی ہے، خود سواروں کا مقام بھی دیکھ لیجیے، اللہ نے کیا مقام ان کو عطا فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام نے جن کی خود تحنیک فرمائی ہو، وہ جیسے گٹی ہوتی ہے نا، گٹی ڈالتے ہیں، خود جن کی تحنیک فرمائی ہو، عقیقہ کروایا ہو، جن کا ختنہ کروایا ہو، اور جن کے جو ہے ان کی طرف سے چاندی صدقہ کر کے بالوں کے برابر دی ہو، نام رکھا ہو، اور سارے شروع کے سلسلے حضور علیہ السلام نے خود فرمائے ہوں، اور جن کے بارے میں حضور فرماتے ہو فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کریں، ان کے رونے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، یہ روئیں نہ. لیکن دین کی خاطر علی جب چلتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو پھر دینی مصروفیت کے باعث کمانے کا ٹائم کم ملتا تھا، تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے گھر میں عام طور پر فاقے رہتے تھے، لیکن ان ساری چیزوں کو وہ اپنی جگہ برداشت کرتے رہے. اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ علیہ السلام چوم رہے ہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں چوما کسی کو. حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے انہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. رحم مومن کے دل میں ہونا چاہیے، یہ محبتیں شفقتیں ہونی چاہیے. یہی وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابن آیا، بے شک میرا بیٹا ہے، وہ ابنتی میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسے ہیں دونوں. اللہم احبہما،
اے اللہ احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، واحب فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور آگے فرمایا واحب من یحبہما، اس سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں کو اپنا محبوب رکھے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس کو محبوب رکھ جو حسین کو اپنا محبوب رکھے۔ یہی تو ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ ہی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہی ہیں جو میرے اہل بیت ہیں، ہمارے بڑے بڑے وائز بھی شروع ہو جاتے ہیں ممبروں پر، یہی ہیں، تو ازواج مطہرات کدھر گئی؟ منہ سیدھا کر کے بات کرو۔ ساری دنیا اہل بیت میں ازواج مطہرات کو پہلے لاتی ہے، عقلاً نقلاً پہلے آتی ہیں، یہ بھی ہے میرے اہل بیت میں سے۔ ام سلمہ نے کہا میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے، کہا آپ تو پہلے سے ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں پہلے سے، یا نیچے چادر کے نیچے علی ہیں، علی غیر محرم ہے، آپ کدھر سے آ سکتی ہیں؟ بعض یہاں شروع ہو جاتے ہیں حضور کی ایک بیٹی تھی تو اور ہوتی تو وہ بھی آتی چادر کے نیچے، تو بھائی اس وقت تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، قبروں میں تھی، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ پہلے اپنی معلومات تو درست کر لو۔ قرآن نے کہا ہے قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنے بیویوں سے بھی کہیے، ازواج جمع ہے زوجہ سب جانتے ہیں، و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ کو بنات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتے ہیں وہ بنتک، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو بیٹیاں بنات کا لفظ ساری دنیا جانتی ہے، عقل مند جانتے ہیں کہ جمع کا لفظ 3 یا 3 سے اوپر پر بولا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور کی 3 یا اس سے اوپر بیٹیاں تھیں اور وہ 4 تھیں وہ بناتی کا۔ کچھ یہاں پر کھڑے ہو گئے مسٹنڈے کہنے لگے نہیں جی یہاں تو امت کی روحانی بیٹیاں مراد ہیں جمع، تو ہم نے کہا نہیں تمہاری دال نہیں گلے گی، روحانی بیٹیوں کا ذکر آگے الگ ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ان کا ذکر الگ ہے، تمہاری دال نہیں کرے گی، ہم نہیں دال کرنے دیں گے تمہاری انشاءاللہ۔ بہرحال ہر جگہ ڈنڈی مارنے کا شوق ہوتا ہے نا، ہم نے کہا علی کی فاطمہ سے تم کہتے ہو دشمنی تھی، ماں جو حضرت عمر کی دشمنی تھی علی اور فاطمہ سے، اور آگے سے ڈکوسلے بنائے، انہوں نے گھر کو آگ لگائی معاذ اللہ، دروازہ توڑا، یوں کیا، محسن ضائع ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، جن کو علی اور فاطمہ اپنی بچی لخت جگر ام کلثوم کا رشتہ دیں، جن سے ان کی اولاد ہو۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آیا اور اس کو دیکھ کر بڑے بڑے سیدھے بھی ہو، میں نے پچھلے جمعہ حوالے پیش کیے تھے، نور اللہ شوستری کا حوالہ پیش کیا تھا، معز دولہ دیلمی کے حوالے پیش کیے تھے میں نے، جو موجد ہے ان چیزوں کا، ماتم کا، 4 صدی ہجری کا، بغداد عراق کا۔ تو آگے سے کچھ اٹھے کہنے لگے نہیں یہ جھوٹ ہے، جب ہم نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا یہ ہے تو کہنے لگے ہاں ہے لیکن زبردستی ہو گئی۔ ہم نے کہا پھر مشکل کشا کیسے ہوئے علی؟ جن کی اپنی بچیوں کے زبردستی رشتے ہوتے ہوں تو مشکل کشا کیسے ہو گئے بھائی؟ ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے۔ نہیں ایسے نہیں ہے۔ ایک اور اٹھا جو امریکہ میں بیٹھے حسن علی یاری نام کا، وہ وہاں سے اوٹ پٹنگ مارتا رہتا ہے، اس نے کہا نہیں ہوا ہے رشتہ، انکار نہیں کرتے، لیکن یہ حضرت علی نے کوئی جنیاں لائی تھی، جنیاں شکل تھی ام کلثوم والی، اور اس جنیاں کا رشتہ کروا دیا تھا، جنیاں چلی گئی تھی۔ عجیب ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگائی ہوئی ہے، مور، یعنی اپنے باطل کو منوانے کے لیے، ثابت تو کر نہیں سکتے، منوانے کے لیے ایسی بے ڈھنگی دلیلیں دیتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کہ آپ اس وقت دیکھیں تو منہ ان کا بھی بتا رہا ہوتا ہے اندر سے بڑے شرما رہے ہیں حضرت، لیکن کیا کریں، چھوڑ نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگائی ہوئی، مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ آپس میں بڑی محبتیں تھیں، یہ تو الگ ہے موضوع تھا جو درمیان میں نے لایا۔ بہرحال آپس میں بڑی محبتیں، عقیدتیں، ساری چیزیں تھیں۔ اور پھر یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں، جن کی عمر تقریباً 54 سال 6 ماہ تھی، اور وقت شہادت ان کی عمر 55 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، 55 سال کے لگ بھگ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، بعض سید الشہداء کہتے ہیں، لیکن روایات کے مطابق سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ کا ہے، اور دوسرے حضرت جعفر ہیں غالباً بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلیں سید الشہداء کا لفظ بھی یہاں دیا جا گیا امت کی طرف سے، لیکن بزبان رسول ان کو دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ولادت ان کی 5 شعبان
اور کے اندر ہوئی ہے 5 شعبان 4 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود تحنیک فرمائی، گھٹی ڈالنا وغیرہ، اور اسی طرح شہد جو ہے اپنی زبان حضور علیہ السلام نے ان کی منہ میں رکھی، اپنی زبان، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زبان جن شخصیات نے چوسی ہو، کیا مرتبہ و مقام ہے، جن کے لیے حضور علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے اور یہ آ جاتے تھے تو یہ پیٹھ پر نانا کے بیٹھ جاتے تھے اور نانا اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے۔ کیا مقام تھا ان کا، کبھی نیچے سے گھستے ادھر جاتے، ادھر سے گھستے ادھر آتے، کبھی کندھے پہ سوار ہو جاتے، کبھی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے۔ آج کا نانا اگر یہ کہے میرے نبی نے یہ کام نواسوں کے لیے کیا ہے، کیوں نہ حضور کا یہ کام میں بھی کرنا شروع کر دوں، تو ہم نے کہا ہے حضور کی کچھ باتیں خصوصیات رسول میں ہوتی ہیں، وہ امت کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ آج کا نانا اس طرح کرے گا تو اپنی نماز توڑے گا، اپنی نماز توڑے گا۔ آج تو فقہاء نے صاف مسئلہ لکھا ہے کہ امام صاحب رکوع میں گیا ہے اور پیچھے سے کسی بڑے وڈیرے نے کھانسی ماری ہے کہ میں بھی آ گیا، ذرا صبر کر، رکوع لمبا کری، تو حضرت صاحب کے پروٹوکول میں ان کو اعزاز دیتے ہوئے رکوع لمبا کیا، تو یہ نماز خراب کر رہا ہے، مکروہ کر رہا ہے اور یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ یہ صرف حسن حسین کی خصوصیت تھی جو حضور ان کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر رہے تھے۔ یہ حسن حسین ہی نہیں تھے، حضور کے ایک دوسری نواسی ہیں، جو بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ ہے، جو حضرت علی کی دوسری بیوی ہیں، جن کے ساتھ نکاح اور شادی کا حضرت فاطمہ نے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی، امامہ۔ تو وہ امامہ وہ بھی جب چھوٹی سی تھی، حضور علیہ السلام، بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتی، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور ان کو نماز میں ایسے اٹھا لیتے۔ یہ ان خاندان کے ان بچوں کا، ان حضرات کی خصوصیات تھیں جو ہمیں روایات کے اندر مل رہی ہیں۔ بہرحال اسی طرح 25 آپ نے حج فرمائے، اور باوجود صغر سنی کے یعنی کم عمر ہونے کے بھی آپ کی روایات کو قبول کیا گیا۔ میں نے کہا نا کچھ 6 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ایک سیرت کا دور حضور علیہ السلام کی وفات تک، دوسرا سیرت کا دور حسین کا وہ والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت تک، تیسرا سیرت کا دور ان کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت خفی تک، اور چوتھا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے وہ ہے کربلا کا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جب بھی دیکھیں ان کی سیرت کو 4 ادوار میں دیکھا کریں، ایک دور پکڑ کے نہ بیٹھ جائے اور فتنہ نہ بنائے اس کے اوپر۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیوں پہلے 3 دوروں کو اگر آپ چیک کرتے ہیں نا، دشمن نے کیوں بلائے ہوئے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے۔ پہلے 3 دوروں کو اگر آپ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ابو بکر و عمر و عثمان اور سارے صحابہ کی حضرت حسن حسین سے محبتیں، عقیدتیں، نوازشات، عطایا، محبتیں، عقیدتیں، الفتیں، اور دشمن یہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا۔ دشمن آپ کو نفرت دکھانا چاہتا ہے، دشمن آپ کو تفریق دکھانا چاہتا ہے، دشمن آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے 2 ٹائٹلز کے درمیان میں بعد المشرقین والمغربین دکھانا چاہتا ہے، آگ اور پانی کا تصور قائم کروانا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہی یہ ہے کہ آپ نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہیں یا نبی کے نام لینے والوں کے ساتھ ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، اور صحابہ میں اپنے اپنے گریڈ ہیں ان کے۔ سب سے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا، نبوت اور رسالت کے بعد کائنات میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے، اور صحابیت میں پھر اپنے گریڈ ہیں۔ ان میں ایک گریڈ اضافی گریڈ اہل بیت کا بھی ہے۔ پھر اہل بیت کی تشریح میں نے پہلے کر دی ہے کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے، وہ اضافی گریڈ ہے۔ جس طرح ابو بکر کو وہ گریڈ ملا صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، ہر تمام صفات کا وہ گریڈ ملا جو نبی کے بعد پھر کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ عمر کو وہ ملا کہ جو ابو بکر کے بعد پھر کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور پھر عثمان کو ملا، پھر علی کو ملا۔ یہ اپنے اپنے اضافی گریڈز ہیں۔ پھر 10 مبشرہ کو وہ گریڈ ملا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ پھر بیت رضوان کے 1400-1500 صحابہ کو وہ گریڈ ملا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ جو دوسروں کو نہیں ملا۔ پھر فتح مکہ سے یا آپ کہہ دیں بدر والوں کو 313 کو وہ گریڈ ملا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جن نے بڑی قربانیاں دی تھیں ان کو اپنے اپنے قربانیوں کے فرق مراتب کے ساتھ جو گریڈز ملے وہ فتح مکہ کے بعد والے حاصل نہ کر سکے۔ یہ گریڈز اضافی ہیں، اضافی ایکسٹرا، اصل نہیں ہے۔ اصل پیچھے صحابیت ہے، اصل صحابیت ہے۔ یہ ہمارے بھی بیٹھ جاتے ہیں جی صحابہ اور آل بیت ایک ہی چیز ہے، ایک چیز صحابہ، ان میں پھر اضافی گریڈ ہے، ان میں پھر اضافی گریڈ ہے۔ یہ جہاں سے دشمن آپ کو تفریق کروانا چاہتا ہے، ان چیزوں سے تفریق کر کے آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے اب دیکھیں
آپس میں محبت کی بات ہو رہی تھی، وقت تھوڑا ہے، تو اس میں دیکھیں جو لوگ حضرت آپ جن اپنے بچوں کے نام اپنے محبوب لوگوں کے ناموں پر رکھتے ہیں یا دشمنوں کے نام پر رکھتے ہیں؟ بتائیے، آپ اپنے بچوں کے نام کن ناموں پر رکھتے ہیں، محبوب یا دشمن؟ محبوبوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ تو علی کے نام بیٹوں کے نام چیک کر لیتے ہیں، حسن کے بیٹوں کے نام، حسین کے بیٹوں کے نام، آگے جتنے بھی اہل بیت میں حضرات آتے ہیں، آپ حسن عصری، کیا کہتے ہیں، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، آگے تک جائیں جتنے ائمہ ان کی ذرا اولادوں کے نام چیک کریں، آپ کو اکثر ناموں میں عائشہ، ابو بکر، عمر، عثمان جگہ جگہ ملیں گے، جگہ جگہ ملیں گے۔ یہ محبتیں تھیں۔ آپ خود حضرت علی کو دیکھ لیں، حضرت علی کے 18 بیٹے 18 بیٹیاں تھیں، ایک روایت 8-9 شادیاں ہیں۔ اب ان جو بیٹے ہیں ان میں سے مثلا عبداللہ، عبید اللہ، عباس، جعفر، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی یہی نام ہے۔ جعفر، یحییٰ، عون، محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر، محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، محمد بن حنفیہ وغیرہ۔ اب ان میں 9 ایسے ہیں جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ دشمنوں سے اتنا کہہ دیجئے، کربلا کے 72 جن کے آپ نام لیتے ہیں، 72 تن، ذرا ان کے نام بتا دیجیے۔ ان ناموں میں آپ کو نام نظر آئیں گے، 9 نام کون سے؟ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام حضرت حسین تو خود ہے، ایک نام آپ کو نظر آئے گا عبداللہ، ایک عبید اللہ، ایک عباس، ایک جعفر، 5 ہو گئے، اور ایک نام آپ کو نظر آئے گا ابو بکر، عمر، عثمان۔ تو ذرا نام بتائیں، نام کیوں نہیں بتائیں گے؟ نام بتائیں گے، آپ سوال کریں گے، او دشمنوں کے نام پر علی نے بیٹوں کا نام رکھ دیا، اب بات نہیں بنے گی، تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہاں بھی ایک نے بونگی چھوڑی، اس نے کہا بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پر اس لیے رکھے کبھی کبھی ان کی پٹائی ہو تو دشمن کی پٹائی متصور کر کے ہو۔ تو ہم نے کہا پھر آپ یہ فرمولہ اپنے لیے بھی استعمال کریں، اپنے ایک بیٹے کا نام یزید رکھ دیں، ایک کا نام شمر رکھ دیں، ایک کا نام ابن سعد رکھ دیں، روزانہ پٹائی لگائیں اور ذہن میں ان تینوں کی پٹائی رکھا کریں، کچھ عقل کو ہاتھ مارو، ہوش کے ناخن لو، خدا سے ہدایت مانگو، فہم مانگو، چھوڑ دو اس قسم کی باتیں۔ جگہ جگہ تمہارا مذہب پھنس رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، زمین بوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگ آپس میں عظیم لوگ تھے، آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ باقی یہ تو میں نے ابھی تعارف مکمل ہی نہیں کیا، اور آگے بہت سارے واقعات، واقع کربلا، واقع شہادت رہتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس دن؟ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور یاد رکھیں یہ 10 محرم کا دن، جب ہم 10 محرم کا نام لیتے ہیں تو فوراً واقع کربلا ذہن میں آ جاتے ہیں۔ 10 محرم میں سینکڑوں تاریخی اسلامی کے واقعات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو وجود ملا 10 محرم، ابراہیم علیہ السلام 10 محرم، جبریل امین کو وجود ملا 10 محرم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ کوئی بعد میں نہیں 12 مہینے رکھے گئے، یہ پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں، ابتدائی آفرینش سے چلے آ رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، محرم۔ آپ اگر تلاش کریں گے سینکڑوں واقعات، موسیٰ کشتی نوح کنارے پر لگی، یہ یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ، اور کرتے کرتے آخر میں قیامت آئے گی تو 10 محرم، ایک جو روایات ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو 10 محرم کے ساتھ بہت پہلے سے واقعات جوڑے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ لہٰذا 10 محرم جب نام لیں تو فوراً ادھر نہیں فوکس کر کے بیٹھ جایا کریں، سینکڑوں واقعات ہیں اس میں، اور بھی سینکڑوں واقعات ہیں۔ لوح قلم کرسی کو اللہ نے بنایا تو محرم، اس وقت بھی محرم تھا۔ تو بہرحال ہمیں کرنے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ محبت ہے، زیادہ قرب ہے، تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم روزہ رکھیں گے، اور وہ بھی رکھتے تھے، تو فرمایا وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ 2 رکھیں گے تاکہ عبادت میں ان سے مشابہ نہ ہو۔ آج علماء نے یہ فرمایا چونکہ یہودی ہمارے معاشرے میں نہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج کوئی 9-10 کا رکھے پھر ٹھیک ہے، صرف 10 کا رکھ لے پھر ٹھیک ہے، اور 10 کا جو روزہ رکھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ 1 سال کے گناہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، صغیرہ گناہوں کی کیا ہوگی؟ معافی ہوگی۔ تو 10 محرم کو کیا کرنا ہے؟ روزے کا اہتمام کریں حدیث کے مطابق، اور جس طرح نفلی عبادات میں تہجد سے بڑی نماز کوئی نہیں ہے، اس طرح روزوں میں نفلی روزے عاشورہ کے ان سے بڑا عظمت والا روزہ کوئی نہیں ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اور جب روزہ رکھیں گے تو روزی اٹھ جائے گی۔ یہ جو سبیلے ہیں، قبیلے ہیں، یہ چندے مندے باہر بھی دھندے ہوتے رہتے ہیں، اور جی آؤ جی پیچے باؤ، جی پیچے باؤ، ایسی لوگوں کا پانی پہ ڈال دیں،
حسین سے محبت ہے، حسین تو پیاسے گئے، رفقا پیاسے گئے، ایک گلاس پر چڑھ دیں، ڈیڑھی محبت ہے، بہت زبردست محبت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کون سی زبیلہ ہیں؟ یہ حلوے جلوے کھیرے ہیں میرے ہیں یہ وہ. اچھا پھر ایک روایت پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو اس دن فروانی کرے گا پورا سال فروانی رہے گی گھر میں. ہاں جی. اس روایت کی استنادی حیثیت پر بڑا کلام ہے. ایک بات. دوسرا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں فروانی کرے گا، یہ عہد ہے مالے بھی فروانی کر سی، ایک عہد ہے. جو اپنے گھر والوں پر فروانی کرے گا، گھر والے کون ہوتے ہیں؟ تو گھر والے فروانی کیسے ہوگی؟ آپ دن کو روزہ رکھیں گے، روزے کی برکت سے افطاری میں دسترخوان بھر جائے گا، فروانی ہو جائے گی. ساتھ ہی روزہ ہو جائے گا، ساتھ ہی فروانی ہو جائے گی. اللہ کے بندو ذرا مسائل کو سمجھو، اپنی طرف سے تشریح نہ کرو اس کی. تو اس کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو سبیلیں لگا کے ہیں. یہ ہوتا تو پہلے سے ہوتا. ماتم ہوتا تو زین العابدین 33-34 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہے. کتنے؟ 33-34. اگر ماتم اسلام میں ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار ماتم کا کون تھا؟ زین العابدین تھے. اس پر میں 25 سے زیادہ دلائل دے سکتا ہوں ماتم کی رد پر، خود ان کی کتابوں سے، ملا باقر مجلسی کی 5-6 کتابوں سے. انشاءاللہ وہ پھر کبھی کسی نشست میں آپ کے سامنے آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.